یہاں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو ناانصافی سے نکاح کیا جاتا تھا اس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا، تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو بلکہ باہر کی عورتوں سے نکاح کرو۔ باہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں یہ فرمایا کہ دو دو سے کر سکتے ہو، تین تین سے کر سکتے ہو، چار چار سے کر سکتے ہو، اور اگر اندیشہ ہو ان سے کہ ناانصافی کی جائے گی، اگر ان سے ناانصافی کا اندیشہ ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہاں شروع کیا گیا ہے کہ دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، اور پھر ناانصافی کی صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر ناانصافی کا اندیشہ ہو تو ایک پر اکتفا کرو۔ بظاہر اس کا پس منظر یہ ہے کہ جن لوگوں کے غلط طرز عمل کا بیان ہو رہا ہے ان کے طرز عمل میں یہ بات تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتے تھے، ان کی پہلے سے بیویاں ہوتی تھیں، لیکن جب کوئی یتیم بچی ان کے زیر کفالت آئی، ان کے سرپرستی میں آئی، تو چونکہ اس کے پاس مال بھی ہے اور جمال بھی ہے مثلا، تو اس کی وجہ سے وہ اس سے بھی نکاح کرنے کی فکر میں رہتے تھے، اور اس صورت میں اس کو اس کے تمام حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ جو جس یتیم بچی سے نکاح کرنے کا ان کا ارادہ ہو رہا ہے یہ ایک دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی ہوتی ہوگی، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ اگر دو تین رکھنی ہی ہیں تو پھر وہ تم ان سے کرنے کے بجائے باہر کی خواتین میں سے دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے کر سکتے ہو۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاحوں کی تعداد کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ ایک ایک مرد کے نکاح میں بسا اوقات 10 20 عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب اتنی ساری بیویاں ہوتی تھیں ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس واسطے اس آیت کریمہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نکاح زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں احادیث کے اندر تفصیل آئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے 4 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے۔ مثلا غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف 4 کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی اور باقی کو کا نکاح ان سے ختم کر دیا۔ یہ اور اسی طرح کے اور بھی متعدد صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی باقی بیویوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان سے نکاح کو ختم کر دیا گیا اور صرف 4 باقی رکھی گئی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مثنیٰ و ثلاث و رباع کو پہلے ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکو گے، اندیشہ ہے کہ تم ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی صورت میں ان کے درمیان برابری کا جو شرعی حکم ہے اور ان کے ساتھ انصاف رکھنے کا جو حکم ہے تم اس کو پوری طرح بجا نہیں لا سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک سے زیادہ کی فکر بنا پڑو۔ یہ جو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی یہ اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی تمام مذاہب میں تقریباً ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن میرے علم کی حد تک کسی اور مذہب نے اس تعداد کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ قرآن کریم نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی، اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے زیادہ سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو اجازت دی گئی وہ بھی اس لیے دی گئی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
کسی مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس کو یہ اجازت نہ دی جائے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. اور اس کا مشاہدہ ان ممالک میں خاص طور پر اب آج کھلے عام کیا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ شادی کے حق میں نہیں ہیں اور اس کو قانون منع کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی بے شمار ایسی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح کا رشتہ نہیں ہے لیکن زنا کا تعلق قائم ہے، اعوذ باللہ، اور ناجائز جنسی تعلقات قائم ہیں. یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں انسانوں کے سامنے آتی رہتی ہیں. تو عجیب بات ہے کہ اگر دوسرا نکاح کیا جائے تو اس پر تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ مغرب کے بعض مفکرین اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر دوسری کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کر لیا جائے تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ نکاح باعث عیب قرار دیا جائے اور زنا کو اور بدکاری کو سند جواز دے دی جائے. تو اسلام نے اعتدال کے ساتھ ایک طرف تو دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت دے دی، لیکن دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ اجازت اسی صورت میں استعمال کی جائے جبکہ اس بات کا پورا اطمینان ہو کہ میں بیویوں کے ساتھ مکمل انصاف کا سلوک کر سکوں گا. لیکن اگر بے انصافی کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر فرما دیا گیا کہ ایک ہی کے اوپر عمل کیا جائے. دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ فرمائی گئی ہے کہ تم بیویوں کا مہر ان کو خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. اب یہ خوش دلی سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس کو بوجھ سمجھ کر اور اس کو اپنے ذمے کوئی مصیبت سمجھ کر عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے جو تم اس کو دینا تمہارے ذمے واجب ہے. اس کو خوش دلی کے ساتھ دو اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ اسے معاف کرانے کی فکر میں پڑے رہو، جیسا کہ آج کل بسا اوقات ایسا رواج ہوتا ہے کہ ساری زندگی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری اور جو مہر اس کا واجب تھا وہ ادا نہیں کیا، اور پھر اس سے کہہ دیا کہ بھئی تم مجھے معاف کر دو، اور وہ بیچاری شرم و حیا کے اندر یا محض مربت کی بنا پر معاف کر دیتی ہے. تو یہ ایسی چیز معافی میں شمار نہیں ہوتی شرعاً جو بغیر خوش دلی کے معافی کی جائے. اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر وہ خود خوش دلی سے کچھ معاف کر دیں، یعنی مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں، خوش دلی سے معاف کر دیں. یہ لفظ قید لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے ان سے کہا وہ انہوں نے شرما شرمی زبان سے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا تو وہ معافی نہیں ہوئی. ہاں خوش دلی سے وہ اگر معاف کر دیں تو پھر بے شک اس کو تم کھا سکتے ہو، جو جتنا حصہ تمہیں معاف کیا گیا ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو اور خوشگواری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو. یہ دو باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے احکام کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی. پھر آگے پھر یتیموں کے حقوق کا بیان دوبارہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے اور ان کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے ذکر فرمائے ہیں